السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ میرے محترم بھائیوں، جو کچھ حرم نبوی میں منظر عام پہ آیا ہے اور جس طرح پی ٹی آئی کے لوگوں نے حرم نبوی کی توہین کی ہے، جس طرح وہاں وہ چیخے ہیں اور جس طرح انہوں نے پاکستان کے وفد کی کہ توہین کرتے ہوئے اس کی پاداش میں یہ بھی نہیں دیکھا کہ حرم کے تقدس کا تقاضا کیا ہے، کس طرح انہوں نے چیخ کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم پاک کی توہین کی ہے۔ اس کی جتنی مذمت کی جائے وہ شاید کم ہے۔ اللہ کا واضح فرمان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز پر بھی آواز اونچی نہ کرو اور انہیں بالکل اس طرح نہ بلایا کرو جس طرح تم ایک دوسرے کو پکارتے ہو، ورنہ تمہارے اعمال حبط ہو جائیں گے اور تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ اس آیت کا مصداق نہ بن جائیں، ان کے اعمال کو اللہ اس جرم کی پاداش میں ضائع نہ کر دیں۔ بہرحال امت مسلمہ کو آگاہ کرنا، پوری قوم کو آگاہ کرنا کہ یہ سب کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حرم کی توہین کے علاوہ اس کو کسی اور لفظ سے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے تمام علماء کرام پورے ملک میں اور عالم اسلام کو بھی میں کہتا ہوں کہ وہ بھی کل جمعہ کا دن ہے، جمعۃ الوداع ہے، اور اس جمعۃ الوداع کے موقع پر اپنے خطبوں میں اس واقعے کی مذمت کریں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے حرم پاک کی حرمت کے حوالے سے امت کو بتائیں کہ اس کا مقام کیا ہے، اور ان لوگوں نے کس بے باکی کے ساتھ صرف ایک سیاسی اختلاف کی بنیاد پر صرف وفد کی توہین نہیں کی، اس کی پاداش میں جس طرح حرم پاک کی توہین کی ہے، اس پر ہمیں آواز اٹھانی چاہیے، اس پر ہمیں اس احتجاج کرنا چاہیے، ہمیں اس کی مذمت کرنی چاہیے۔ یہ ہمارا دینی فریضہ ہے اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی علامت ہوگی۔ آپ حضرات سے میں اپیل کرتا ہوں، تمام ائمہ سے، خطباء سے، کہ اس کو نظر انداز نہ کریں اور ہر قیمت پر اس کے خلاف آواز بلند کریں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے مستحق بن جائیں۔ اللہ ہم سب کو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور حرم پاک کی بے حرمتی سے ہمیں زندگی کے آخری سانس تک محفوظ فرمائے اور اس کے آداب کو ملحوظ خاطر رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔